پاکستان جناب کل رات کو وہ چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں منعقد کی جا رہی ہے اسی سے باہر ہو گیا. کیپٹنسی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, پلیئر سلیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. انڈین میڈیا جو ہے نا ان کو کافی بیسکلی تکلیف ہے اس چیمپئنز ٹرافی کو لے کے. جو ہے وہ ٹیرر الرٹ آیا ہوا ہے, اسٹینڈ بائی کے اوپر ہے جی سیکورٹی فورسز. ایک اور فیک نیوز جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے پلیئرز کے حوالے سے پھیلائی گئی کہ جناب ان کے فون کو واچ گئے. نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ جناب وہاں پہ کراؤڈ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اندھے ہیں. یہ تصویر پرسوں جب یہ آئی کہ ہن عمران خان دے پتر نے بھی گالاں کڈو گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کو اینالائز کریں گے اور آج کے دن اور کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. آپ کے بہت سے کویشچنز آئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد جو ہے وہ بہت لمبی ایک لسٹ ہے کویشچنز کی. تو میں ذرا ان کویشچنز کا جواب دینا چاہوں گا بیکاز دے آر ویری انٹرسٹنگ. کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے اچھے کویشچنز جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں اور آئی ایم پریٹی شیور کہ جب آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں بھی ان میں سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ ہوں گے. میں اپنی رائے دوں گا, ظاہری بات ہے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, لیکن میں جتنا اس گیم کو سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, میں نے جتنا کور کیا ہے, ایز اے اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر جتنا میں نے گیمز کو کور کیا ہے, میں اپنی رائے آپ کے سامنے جو ہے میں رکھنا چاہوں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہماری اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے آج میرے لیے ایک بڑا اہم دن ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نیوز کے ساتھ مل کے ایک بلڈ ڈونیشن ڈرائیو جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ہم بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. بلکہ میں خود آج خون جو ہے وہ ڈونیٹ کروں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ اسلام آباد, لاہور یا کراچی میں مقیم ہیں تو یہ ایڈریسز ہیں, فون نمبرز ہیں, یہ ہم نیوز کا دفتر ہے, تینوں جگہوں کے اوپر ہم نیوز کے دفاتر ہیں. یہاں پہ آ کے آپ بھی اس ڈونیشن ڈرائیو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو وی ریکویسٹ یو کہ پلیز آپ ضرور آئیے. خاص طور پہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے رمضان المبارک کے اندر جو بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بلڈ دینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس لیے رمضان سے پہلے جو ہے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے. تو آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ بھی اس ڈرائیو کا حصہ بن سکیں تو آئی ول بی گریٹفل. لاہور میں خود بھی وہاں پہ موجود ہوں گا اور 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک ان ایڈریسز کے اوپر جو ہے, لاہور کا خاص طور پہ میسن روڈ کے اوپر موجود ہے. میں خود بھی وہاں ہوں گا اور میں خود بھی بلڈ ڈونیٹ کروں گا. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ آ سکیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لا سکیں تو آئی ول بی ایکسٹریملی گریٹفل. اچھا جی, خبریں اب ذرا شامل کریں. پہلے ذرا تھوڑی سی سیاست کے بارے میں بات کریں, اس کے بعد میں کھیل کے میدان کی طرف بھی جاؤں گا. ایک تو جناب اپوزیشن گرینڈ الائنس, مولانا صاحب, پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے ایک بڑی بیٹھک رکھی جائے گی اور اس بڑی بیٹھک کا انعقاد جو ہے وہ 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس کی شکل میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ لوگ بھی جو ہیں اس کے اندر شرکت کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آگے کے لائے عمل, یعنی کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو آگے لے جایا جائے گا. دوسرا ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو ہے وہ اختتام ہوا. کل اس کی کلوزنگ سیرمنی جو ہے وہ منعقد کی گئی اور 16 روز تک جو ہے یہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ چلتا رہا. اور آئی مسٹ کمینڈ دس کہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے بڑا زبردست طریقے سے آرگنائز کیا گیا. بلکہ میری اپنی فیملی نے جو ہے ایک ایونٹ, سرکس کا جو ایونٹ تھا جو باغ جناح میں رکھا گیا تھا, اسے خود جا کے انہوں نے اٹینڈ کیا اور آ کے میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سچی دسنا تسی واٹ ڈیڈ یو سی. تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو انٹرٹینر تھے, جو اس کے انچارج تھے, انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 9 سال سے یہ ایونٹ میں کروانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن مختلف بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے تھے. لیکن اب جا کے جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اس نے کریڈٹ دیا. اس نے کہا جی ان کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو آرگنائز دس. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بغیر کسی انسیڈنٹ کے, بغیر کسی دہشت گردی کے ایونٹ کے, اللہ نہ کرے ویسے تو نہ ہو وہ, لیکن اس کا انعقاد کیا گیا. بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ لاہور از بومنگ ود ڈفرینٹ ایونٹس. ایک جگہ پہ آپ کا ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا تھا, دوسری جگہ پہ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہو چکا تھا, اس کے میچز شروع ہو چکے تھے. تو بڑی ہش پش جو ہے وہ لاہور میں چل رہی ہے. اور ویسے بھی عام طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور جو ہے وہ ایک زمانے میں جب اسپرنگ سیزن اب آ چکا ہے, ظاہری بات ہے فیبرری ختم ہو رہا ہے, مارچ شروع ہو رہا ہے, تو یہ اسپرنگ کے اندر ہی ہم لوگ اس وقت چل رہے ہیں. تو اسپرنگ سیزن میں عام طور پہ بسنت کا تہوار جو ہے اس کا بڑا انتظار کیا جاتا تھا. مڈ فیبرری کے اندر جو ہے بسنت منائی جاتی تھی.
لیکن ایک اچھی انٹرٹینمنٹ. تو میرے خیال میں اگر آپ لاہوریوں کو جو ہے وہ بسنت سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ دیں. تو ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے دیٹ کوڈ بی ایکچولی اے ویری گڈ ایونٹ. آپ اس طرف اور اس کو کانسنٹریٹ کریں, اور میرے خیال میں بہت اچھا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا. اس کے کلوزنگ سیرمنی کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور آرمی چیف جنرل آصم منیر نے بھی اس کے اندر شرکت کی. دونوں جو ہے اس کی کلوزنگ سیرمنی کے اندر موجود تھے. مجھے بھی اس کا انویٹیشن جو ہے وہ آیا ہوا تھا, بلکہ یہیں پہ پڑا ہوا ہے, یہ انویٹیشن یہاں پہ آیا ہوا تھا, لیکن شرکت میں کر نہیں سکا کیونکہ میرے اپنے شو کی ریکارڈنگ تھی کل رات کو, تو مجھے اس پہ جانا پڑا. لیکن میں ایک اور اس کا جو ایک سیاسی اینگل میں نوٹ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک چولستان ڈیزرٹ کے حوالے سے ایک گرینری کا جو ایک پروجیکٹ تھا جس پہ مریم نواز اور آرمی چیف جو ہیں وہ جب اکٹھے تھے, تو پاکستان تحریک انصاف کے کئی چاہنے والوں کی جانب سے نا ایک بڑی پلانڈ کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی دونوں کے خلاف, اور انتہائی واہیات قسم کی گفتگو, مطلب ایسی بلو دا بیلٹ گفتگو ان کے لونڈے لپاڑوں کی طرف سے کی گئی, خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, گندی سوچ والے, مطلب دنیا جہان کی ارسپیکٹو ناٹ تھنکنگ کہ یار آپ مطلب کس کے بارے میں, ایک تو عہدے تو چلو ٹھیک ہے وہ آپ کی مخالفت ہے, آپ کو آرمی چیف سے بھی پرابلم ہے, وزیر اعلیٰ سے بھی پرابلم ہے, لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ دے آر میرڈ پیپل. ان کے بارے میں جو گھٹیا زبان استعمال کی گئی اور جو کچھ کہا گیا, تو دیٹ واز پیتھیٹک, ایبسلیوٹلی پیتھیٹک. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ کل جب یہ کلوزنگ سرمنی ہوئی ہے تو مریم نواز اور آرمی چیف جو ہے وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے, اور آرمی چیف نے جو یہ فوٹو اسٹیڈیم کے اندر, بیسکلی فوٹو اسٹیڈیم جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے ایریا کے اندر آتا ہے, تو آرمی چیف نے جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کی اور بڑی زبردست کلوزنگ سرمنی ہوئی. میں اس کے چند ویژولز جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ پی ٹی آئی کی جو چند چاہنے والوں کی جانب سے ایک اس ٹرولنگ کے ذریعے جو ہے وہ اگر تو اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. بٹ آبویسلی میرے خیال میں آرمی چیف جو ہے وہ کل کو اور بھی جو چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی مختلف اگر کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, جو ہارس اینڈ کیٹل شو آپ نے پنجاب میں منعقد کیا ہے, میں تو کہوں گا ایسا ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی ہو, ایسا جو ہے بلوچستان اور کے پی کے اندر بھی ہو, کیوں نہ ہو, وہ بھی تو ہماری ثقافت ہے, وہ بھی ہمارے پاکستانیوں کی ثقافت ہے, اس کو بھی اجاگر ہونا چاہیے وہاں پہ. تو دس از واٹ ہیپنڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ کرکٹ کی طرف اب میرے خیال میں آ جائیں, ذرا تھوڑے سے دل کے جو زخم ہیں ان کو ذرا آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں, ذرا دیکھیں کیا حال ہے. پاکستان جناب کل رات کو چیمپئنز ٹرافی, وہ چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں منعقد کی جا رہی ہے, اسی سے باہر ہو گیا. مطلب وہ ادھر بنگلہ دیش ہارا اور ادھر دونوں پرانے بھائی دونوں ہی باہر ہو گئے, مطلب بنگلہ دیش بھی اور پاکستان بھی. تو کل تک جو ہے وہ کل رات تک کچھ من چلے جن کے وہ بلا وجہ کے خواب دیکھتے رہتے ہیں, اینج ہو جائے وہ عہدے کو ہار جائے, تو پھر اتنے ہو جائے, تو پھر وہ ہو جائے, تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان آگے چلا جائے. تو مطلب یہ وہ جو پرانی عادتیں ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. نیوزی لینڈ نے جو ہے بنگلہ دیش کو کنونسنگلی ہرایا, اور نیوزی لینڈ اور انڈیا جو ہے وہ آگے اب سیمی فائنلز کے لیے چلے گئے ہیں. لیکن اس ساری چیز کے بعد بہت سے مطلب سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. کیپٹنسی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, پلیئر سلیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, پلیئر موٹیویشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, پلیئر ٹیلنٹ کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو آگے چل کے میں بہت سے جو زبردست کویشچنز آئے ہیں ان کو انکلوڈ کریں گے, اور میں اس میں ذرا اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو ایویلویٹ بھی کریں گے. لیکن ایک چیز میں پچھلے 2 دن سے میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ خاص طور پہ انڈین میڈیا جو ہے نا ان کو کافی بیسکلی تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیمپئنز ٹرافی کیوں ہو رہی ہے, اور فیک نیوز ان کی جانب سے جو ہے پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. ایک جو فیک نیوز میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھی جو وہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ جناب ایک کوئی ٹیرر الرٹ آیا ہوا ہے, جناب اس چیمپئنز ٹرافی کو لے کے جو ہے وہ ٹیرر الرٹ آیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اسٹینڈ بائی کے اوپر ہے جی سیکورٹی فورسز, اور کوئی ایسا جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ نہ ہو جائے. ایسا کسی قسم کا کوئی ٹیرر الرٹ نہیں ہے, نہ کوئی اس قسم کی بات ہے. سیکورٹی کور ویسے پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اوبویسلی جب اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو سیکورٹی کور تو پرووائڈ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو یہ رنگ دے دینا کہ جناب کوئی ٹیرر الرٹ آیا ہوا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور فیک نیوز جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے پلیئرز کے حوالے سے پھیلائی گئی کہ جناب ان کے فون گواچ گئے ہیں, ان کے فون چوری ہو گئے ہیں, مطلب یہ اس قسم کی بات بھی پھیلائی گئی, وہ بھی فیک نیوز تھی. ایسا کوئی چکر نہیں تھا, فیک نیوز. تیسری ایک اور چیز کہی گئی کہ جناب نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ جناب وہاں پہ کراؤڈ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اندھے ہیں یہ, ان کو نظر نہیں آتا. مطلب لاہوریوں نے کیا زبردست جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن دکھائی تھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ میں, اور کل جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے میچ میں بھی جو ہے وہ ہمارے پنڈی کے بھائی جو ہیں وہ سارے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ.
تو ایویں بلا وجہ جنہوں ایویں رولا ڈالنا شوشا ڈالنا. میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مطلب وہاں پہ وراٹ کوہلی 100 کر رہا ہے. آپ کے یہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ فوٹیج بھی دیکھی ہو, وراٹ کوہلی 100 کر رہا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے پاکستان میں. اس نے پاکستان کے خلاف کیا ہے, پاکستان کو ہرایا ہے, لیکن پاکستانی اس پہ بھی جشن منا رہے ہیں. وہ اس طرح ایک اچھے کرکٹر کو پیار کرتے ہیں. ایک بڑی یہ تصویر ذرا یہ اسکرین پہ دیکھیے گا, واٹ اے ونڈرفل پکچر. مجھے آئی وانٹڈ ٹو, یہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں پہلے نہیں بات کر سکا اس کے بارے میں, کہ یہ کراچی کی ہے بیسکلی, یہ کراچی کا یہ میچ تھا اور اس کے اندر ایک لڑکا جو ہے وہ وراٹ کوہلی کی انڈیا کی جو شرٹ ہے وہ پہن کے یہ کھڑا ہوا تھا. تو ایون انڈینز میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا کے کسی اسٹیڈیم کے اندر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کی شرٹ پہن کے کھڑا ہو؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو وہیں پہ جو ہے نا وہ مار ڈالا جائے گا, آپ کو سیدھا سیدھا مار ڈالا جائے گا. صرف آپ کی شرٹ نہیں پھاڑی جائے گی, آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اس اسٹیڈیم کے اندر سب کے سامنے. تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر نا زہر بھر دیا ہوا ہے, ذہنوں کے اندر زہر بھر دیا, آنکھوں میں زہر بھر دیا ہے, زبان میں زہر بھر دیا ہوا ہے, خون میں زہر بھر دیا ہوا ہے کہ پاکستان سے ہمیں کتنی نفرت ہے. تو آپ کا ہمارا بھائی, آپ لوگ بے شک کرکٹ میں بہت اچھے ہوں, اللہ کرے آپ اور بھی بہتر کھیلیں, ہماری تو یہ دعا ہے اور بھی بہتر کھیلیں. لیکن اگر بات آتی ہے برداشت کی, اگر بات آتی ہے پیار محبت کی, بھائی چارے کی, برداشت کی, اطمینان کی, خوشیوں کی, تو ساڈے ورگا کوئی نہیں ہے جی. یہاں ہم آپ کو بہت بری طرح ہراتے ہیں. کرکٹ کے میدان میں بے شک آپ نے ہمیں ہرایا ہو, لیکن یہاں پہ نمبر ہمارے ہیں, یہاں پہ رنز ہمارے ہیں, یہاں پہ وکٹیں ہماری ہیں. آپ لوگ دور دور تک نہیں ہیں ہمارے قریب یہاں پہ. تو اور اس کی وجہ آپ لوگوں کے سیاستدان اور آپ کا گھٹیا میڈیا. آئی وانٹ ٹو سے دس, آپ کے میڈیا کے اندر ہمارے کچھ وہ بھارتی جرنلسٹ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ہو سکتا ہے یہ کلپ جب ان کو پہنچے تو ہو سکتا ہے وہ فون کر کے کمپلینٹ کریں کہ یار یہ کیا کہا آپ نے, لیکن دس از واٹ آئی سی. میں نے یہ دیکھا ہے, یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں. اور یہ نفرتیں پھیلانے میں آپ کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اپنے ریٹنگز کے چکر میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک پنچنگ بیگ بنا کے رکھا ہے, اور آپ لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلائی ہیں. میرے بہت سے ویورشپ جو ہے وہ انڈیا سے بھی ہے, میں جانتا ہوں وہ دیکھ رہے ہوں گے, میری بات بری لگ رہی ہوگی لیکن یہی کڑوا سچ ہے. آپ اپنے دل سے پاکستان کے خلاف یہ نفرت نکالیے تاکہ دو ملک پھر آپس میں قریب آ سکیں, آپس میں دوستی یاری مزید بڑھ سکے. اچھا جی, ایک اور تصویر جس کا میں ذکر ایکچولی نہیں کر سکا وہ ہے جناب شاہد خان آفریدی کی اور قاسم خان کی یہ تصویر. قاسم خان عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ یہ تصویر جو ہے وہ آئی ہوئی تھی. اب یہ تصویر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کی ہے, اور پاکستان کا جو میچ تھا, سوری دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے, میں ایئرپورٹ کہہ رہا ہوں, اسٹیڈیم کی ہے, اور پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا وہاں پہ بیسکلی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاہد آفریدی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں بہت ٹارگٹ کیا گیا, پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے بہت ٹارگٹ کیا گیا. پھر آپ نے یاد ہوگا کہ ان کا اور عمران ریاض خان کا بھی آپس میں کافی اختلاف ہوا. تو ان لوگوں نے جس مطلب شاہد آفریدی کے جو برانڈز تھے, شاہد آفریدی کسی سے ملتے تھے, شاہد آفریدی کی وہ کسی پہ کامنٹ کرتے تھے, تو گالیوں کا ایک پورا بھوچال آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو جب یہ کل یہ تصویر پرسوں جب یہ آئی تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی یہ بات کرنا شروع کی کہ ہن عمران خان کے پتر نے بھی گالاں کڈو گے, اس کو بھی گالیاں دیں گے کہ تو نے شاہد آفریدی کی تصویر کو کھنچائی. تو جس طرح عمران خان صاحب ایک فارمر کیپٹن ہے, اسی طرح شاہد آفریدی بھی اس ملک کی ٹیم کا فارمر کیپٹن ہے, اس کی بھی رسپیکٹ ہے. تو میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں کہ اتنی نفرتیں مت پھیلایا کریں. اب وہ قاسم کے, میں آئی وانٹ ٹو سے گڈ ورڈز اباؤٹ قاسم آلسو, کہ اس کے ذہن میں اس قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے. وہ ایک کرکٹ کا فین ہے, جس طرح اس کے ابا کرکٹ کھیلتے تھے اسی طرح شاہد آفریدی کو بھی وہ پسند کرتا ہے, اور یو وانٹڈ کہ اس کے ساتھ بھی پکچر ہو. تو بالا تر ہو, اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو ان چیزوں سے اوپر لے کر آئیں. اچھا جی, اسپورٹس کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے, ازما بخاری صاحبہ نے ایک کل ٹویٹ کیا. اب یہ بڑے معنی خیز قسم کی ٹویٹ تھی. انہوں نے کہا تھا نہ ہماری بالنگ نہ بیٹنگ دونوں کے پاس جدید ٹیکنیک نہیں ہے, وہی پچ جو بہت مشکل تھی اس پہ دونوں ٹیمز آسانی سے کھیل لیتی ہیں, چلو اب ورلڈ کلاس ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلیں گی, ہمارا کام ختم. تو فواد چوہی صاحب نے رپلائی کیا, اشتہار والی مریم کو بھیج دیتی نا تو یہ مایوسی نہ ہوتی. ازما بخاری نے ٹویٹ کیا, مریم کو کہاں بھیجیں, ہمیشہ پاکستان کی ناکامی پر آپ لوگوں کو اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے. خیر, یہ تو آپس میں پولیٹیکل بینٹر تھا, لیکن بہت سے لوگوں نے ایکچولی یہ بات کی
یہ جب پاکستان ہارا ہے نا انڈیا سے، تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی مریم نواز کے حوالے سے وہ جو ان کا ایک اشتہار بنا جس میں وہ مریم نام کی یہ جو لڑکی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جو لو جی انو ہی بھیجو، پھر آئی جا کے چھکے مارنا شروع کرے گی، آئی ہر جگہ چھکے مارے گی. تو کہا ہونا، خیر وہ تو مذاق کے حوالے سے یہ بات تھی. لیکن میں اوور آل میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، بلکہ میں یہ چند کویشچنس جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، میں میرے خیال میں اس کو شامل کر ہی رہتا ہوں. حیدر شاہ صاحب کا سوال ہے. منصور بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ٹیم کا، شکریہ حیدر صاحب. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سلیکشن کمیٹی پر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. پی سی بی انتظامیہ میں سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کروڑوں روپے لگا کر گراؤنڈ تیار کر لیں لیکن کھیلنے کے لیے 11 اچھے کھلاڑی سلیکٹ نہیں کر سکے. اچھا شاہ جی، میں نا ذرا تھوڑا سا میں ایگری کرتا ہوں کہ اختلاف ہوتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 11 تھے ان کو اس سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 11 تیار نہیں تھے، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ یہ تیار نہیں تھے. لیکن بھائی اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ آپ ان 11 کے علاوہ کوئی اور 11 کھلا لیتے تو وہ بہت بڑا تیر مار لیتے، میں ذرا اس سے بھی اختلاف کروں گا. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے، ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں دس از اے ان پاپولر اوپینین، لیکن میرا یہی خیال ہے. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کے یہاں نا ٹیلنٹ پول سکڑتا جا رہا ہے. میں ذرا کھل کے، اب میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کروں گا، میں ذرا اوور آل آپ کے ساتھ بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا، آپ کا آج کا بچہ آپ کے آس پاس ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ذرا بچوں کو دیکھیے گا، 5 6 7 8 سال کے. میں بلکہ آج ہی اپنی بیگم سے میں ڈسکس کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں جس جگہ پہ، یہاں پہ مطلب ہم ایک محلہ نما جگہ پہ ہی رہتے ہیں، یہ کوئی ڈیفینس میں نہیں رہتا، میں محلہ نما جگہ ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آخری دفعہ تم نے گلی کے اندر کتنے بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے؟ میں ویسے ہی اس سے سوال کر رہا تھا. اس نے کہا پتہ نہیں کئی سال ہو گئے میں نے تو کسی بچوں کو نہیں دیکھا یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے. تو میں نے کہا یار جب ہم اس عمر میں ہوتے تھے، مطلب 7 8 9 10 سال، ہم لوگ تو روز شام کو جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کرکٹ کھیلنی ہے، منیمم کھیلنی ہے. میں آج 45 سال کا ہو گیا ہوں، میری مطلب آپ دیکھیں میرے سفید بال آ چکے ہیں، میں آج بھی ابھی بھی کرکٹ کھیلتا ہوں. سردیوں میں ہر اتوار کو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہارڈ بال کرکٹ کھیلتے ہیں. اس گیم سے اتنا لگاؤ ہے. میں نے کہا آج کا بچہ آپ دیکھیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں آپ نے یہ فون دے دیا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے وہ 6 انچ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ہر دنیا جہان کی گیم کھیل رہا ہے. اچھا وہ اس پہ بھی کرکٹ کھیل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی پہ کرکٹ کھیل رہا ہو، اس پہ چھکے چوکے مار رہا ہوگا، لیکن آپ اس کے ہاتھ میں جب گیند پکڑائیں گے اچھا اینو کس طرح کھیل دے رہے پتہ نہیں. سو آپ کے یہاں پہ کھیلنے والوں کا ایک قحط شروع ہو چکا ہوا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے. گراؤنڈ آپ نے جو ہیں وہ 10 مرلے کے پلاٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، یا شادی ہال بنا دیے ہیں، یا آپ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا دی ہیں وہاں پہ. چھڈو پرا کی کرنا ہے گراؤنڈ رکھ کے. تو یہ وجہ ہے آپ کا ٹیلنٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ، جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ سے 6 گنا بڑا ملک ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ جتنا پیسہ اس گیم میں آ چکا ہوا ہے ان کی نظر میں، وہاں پہ آپ کو وہ کھیلنے نہیں دیتے، آپ کو آئی پی ایل میں وہ آنے نہیں دیتے. باقی پوری دنیا کے لڑکوں کو جو بیسٹ ٹیمز ہوتی ہیں، جو بیسٹ پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں آئی پی ایل میں کھلانے کے لیے. جب ان کا لڑکا انہی بیسٹ پلیئرز کے ساتھ جا کے ڈریسنگ روم میں بیٹھتا ہے تو 10 منٹ بیٹھے گا، 2 منٹ تو کچھ سیکھے گا. 6 میچ کھیلے گا کسی ایک میں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا کہ یار آسٹریلیا کا اگر یہ لڑکا آیا ہوا ہے تو میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. انگلینڈ سے اگر کوئی آیا ہوا ہے، کوئی بھی پلیئر آیا ہو، میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. آپ کے یہاں پہ پی ایس ایل کے اندر کیا اس طرح سٹارز آتے ہیں جس طرح وہ آئی پی ایل جاتے ہیں؟ پیسے کا بھی گیم ہے، پیسے کا بھی فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کا پول سکڑتا جا رہا ہے، ان کا پول بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. ہر بچہ کہتا ہے میں کرکٹ کھیلنی ہے، میں ٹنڈولکر بنوں گا، میں کوہلی بنوں گا. آج کتنا بچہ کہتا ہے میں بابر بنوں گا. یہ پاکستان انڈیا والے میچ کے بعد جڑا چاندہ بھی ہوگا کہتا ہے بھائی میں نے کچھ اور بنا لو، میں بابر نہیں بننا. میں اب تو وہ بھی یہ کہتا ہوگا. تو یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں آپ کے یہاں پہ، اور یہ بچوں والی بات ہے. یہ میں معذرت، میری بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان پاپولر بات ہوگی لیکن آپ کو برا لگے گا. یہ بچوں والی بات ہے. 11 نہ کھڑا دے، دوسرے 11 کھلانے دے، بڑا وہ 11 زیادہ ایکسپیرینس ہیں. وہ جو باقی 11 کوئی آپ لوگ کھلا لیتے وہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتے. ان کے ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول جانے تھے. سامنے کوہلی کھڑا ہے، جدوں آتا ہے سانو سینچری مار کے جاتا ہے، اس کا ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول جانا تھا. شاہین شاہ افریدی کا تو پھر بھی کچھ ایکسپیرینس تھا نا. بابر نے کھیلا ہوا ہے پہلے، رضوان نے کھیلا ہوا ہے. میرے لیے ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے، بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایکسپیرینس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اینٹ کی دیوار کی طرح ہوتا ہے. ایک ایک اینٹ رکھیں گے دیوار بڑی ہوتی جائے گی. ایکسپیرینس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے.
تو یہ نہیں ہے. میں سلیکشن کے حوالے سے میں کم سے کم بات کروں گا. رضوان علی صاحب کا سوال ہے کسی بھی ملک میں کھلاڑیوں کو ٹیم میں رکھنے کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی کھلاڑی مسلسل 4 سے 5 میچ میں پرفارم نہ کرے اور پھر بھی ٹیم کا حصہ رہے؟ جی بالکل ہوتا ہے رضوان بھائی, بالکل ہوتا ہے. 4 سے اب پلیئر اگر بڑا ہو آپ اس کو زیادہ موقع دیتے ہیں. کوہلی کو جا کے آپ ذرا دیکھیں آسٹریلیا کے اندر کیا پرفارمنس تھی, اٹھائیں جا کے دیکھیں. روہت شرما کی پرفارمنس دیکھیں آسٹریلیا میں کیا تھی. آپ مجھ سے شرط لگا لیں ایسی پرفارمنس آپ نے پاکستان میں دی ہوتی ہے آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دینا تھا اپنے پلیئرز کو. وسیم اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ وسیم اکرم کہہ رہے ہیں نا بس ٹائم آ گیا ہے 4-5 کو باہر نکال دو. میں تھوڑا سا وسیم اکرم صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. ان کا نالج زیادہ ہے, ان کی گرپ زیادہ ہے کرکٹ کے اوپر. ان کی بات میری بات کے اوپر فوقیت رکھتی ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. وہ فارمر کیپٹن ہے, ہی از اے گریٹ, لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کروں گا کیونکہ وسیم اکرم صاحب کے اپنے اوپر بھی بہت سے بیڈ پیچز آئے تھے, لیکن پی سی بی ان کے ساتھ رہا, ان کو کھلایا, ان کا وہ بیڈ پیچ ختم کرایا. 96 کا ورلڈ کپ آپ کے سامنے یاد ہے بنگلور میں کیا ہوا تھا. آج بھی وسیم اکرم کے سامنے آپ جب بنگلور کا ذکر کرتے ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے اس بات کے اوپر کہ میرے پہ کیوں ڈاؤٹس کیے گئے, لیکن ہی کنٹینیوڈ ود دا ٹیم. وسیم اکرم نے پھر بھی کھیلا ٹیم کے ساتھ. تو آپ کے اگر پلیئر بڑا ہو اس کا بیڈ پیچ آتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں نہیں تجھے موقع دیں گے, اپنی فارم واپس لے کر آ. کوہلی دیکھیں لے آیا نا, اور اسی تو جی مشہور ہو گئے جہاں کریئر مک رہا انہوں پاکستان سے میچ کھڑا لو ٹھیک کر دے گا. اسی ٹھیک کر لیں گے, ہم کریئر بحال کرنے کے ماسٹر ہیں اس کام کے. جہے پلیئر نو پنکچر لگا ہے ساڑھے کو لے کے اسی انہوں ٹھیک کر لیں گے, وہ پنکچر اسی ٹھیک کر لیں گے, ہوا بھر کے اس کو دوبارہ چلتا ہم لوگ کرنا پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ پہیہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے. افتخار احمد صاحب کا سوال ہے چیمپئنز ٹرافی کے 2 میچز میں ہارنے کے بعد بہت سے سینئر کھلاڑی جو ریٹائر ہو چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. کیا واقعی پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا یا ٹیلنٹ ڈھونڈنے والے ختم ہو گئے؟ میں افتخار سے میرے خیال میں اس کا کافی حد تک میں نے ڈیٹیل سے جواب ابھی دیا ہے. قاسم بیگ صاحب کا سوال ہے سابق کرکٹر احمد شہزاد نے جیو نیوز پر بیٹھ کر کہا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرچیاں نہیں چلتی ہیں غلط کہتے ہیں, پرچیاں ہی چلتی ہیں. اگر ایسا ہے پھر تو انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نہ کہ کرکٹر کے. اچھا قاسم صاحب, میں اب تھوڑا سا احمد شہزاد صاحب کی بات سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا کہ آپ نے پھر جتنی دیر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی تو پرچی پہ کھیلی, پھر تو یہی ہوگا نا. اگر پرچیاں ہی چلتی ہیں تو پھر آپ جتنی دیر پہ کرکٹ کھیل رہے تھے آپ بھی کیا پرچی پہ چل رہے تھے؟ پرچی پہ ہی کھیل رہے تھے. مجھے پتا ہے میں نے احمد شہزاد صاحب کے بہت سے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں, ان کو بہت غصہ ہے کہ ان کو اگنور کر دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ احمد شہزاد صاحب کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کے بہت پرابلمس تھے, ڈسپلن کے بہت ایشوز تھے ان کے ساتھ. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. میں 1-2 دفعہ میری پچھلے 1 سال میں مختلف جگہوں پہ ان کی ملاقات ہوئی. از اے ویری گڈ فرینڈ, لیکن یہ ریالٹی ہے, یہ پوری بات اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, ان کے ڈسپلن کے بہت سے ایشوز رہے ہیں جب یہ ہوتے تھے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ نیا پلیئر آ جاتا ہے, وہ آپ کو اب مثال کے طور پہ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سائم ایوب اور احمد شہزاد سامنے کھڑے ہوں, احمد شہزاد کہتا ہے نا میں سلیکٹ نہیں ہو رہا, ابھی بھی نہیں ہو رہا. سائم ایوب اور احمد شہزاد کھڑے ہوں, بتائیں کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کس کو سلیکٹ کریں گے آپ؟ سائم ایوب آبویسلی, لڑکے کا ٹیلنٹ ہے, وہ ایسا ٹیلنٹ ہے آسٹریلین پاگل ہو گئے تھے اس کو دیکھ کے, کدھروں لے آئے ہو. تو آپ سے بہتر پلیئر آ جاتا ہے, آپ نکل جاتے ہیں, آپ فارغ ہو جاتے ہیں. رانا نوید الحسن فارغ ہو گئے, بہت اچھا پلیئر تھا, انضمام کے انڈر بہت کھیلے لیکن فارغ ہو گئے. اس کے بعد سہیل تنویر, ٹھیک ہے, ان سے بہتر پلیئر آئے, فارغ ہو گئے. تو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, پلیئرز ڈو گیٹ ریپلیسڈ. سعد بھائی کا سوال ہے بھارتی سابق کرکٹر اجے جڈیجا نے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار غیر ملکی کوچز کو قرار دیا ہے, کیا واقعی پاکستان میں اچھے کوچز نہیں ہیں کہ ہمیں باہر سے لانے پڑتے ہیں؟ سعد بھائی اب یہ ڈبیٹیبل ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جی جو لوکل کوچ ہوتا ہے وہ کمیونیکیٹ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. آپ کے لڑکے جو ہیں بہت سو کو جو ہے صحیح طرح انگریزی تک نہیں بولنی آتی, تو اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ مت سمجھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ان کا کوئی مائنس پوائنٹ ہے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی. ڈزنٹ میٹر, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, لیکن کمیونیکیشن کا ایک گیپ آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں اسپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا تو جیف لاسن اس وقت پاکستان ٹیم کا وہ کوچ ہوتا تھا, اس سے بڑی پرابلم ہوتی تھی کمیونیکیٹ کے. شعیب ملک کیپٹن ہوا کرتے تھے, اس کو بہت پرابلم ہوتی تھی باقیوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے حوالے سے, اور اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ پھر غیر ملکی کوچ جو اپنی ٹیکنیکلٹی لے کر آتا ہے, جو اپنا ایکسپوجر لے کر آتا ہے, جو اس کے پاس ہوتا ہے, وہ پاکستانی کوچز کے پاس نہیں ہوتا کمپیریٹیولی. ہاں پاکستانی آپ جب آتے ہیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کمیونیکیشن تو بہت اچھی ہوتی ہے, سمجھا بھی آپ سکتے ہیں, لیکن پھر یہاں پہ پالیٹکس سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی وہ کوچ تسی لے کے اپنے تڑے دے بندے لے آئے اندر,
وہ اپنے دھڑے کے بندے جو ہے نا وہ ٹیم میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے, الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. پھر ساڈی ایگو کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ کوئی بڑا پلیئر کوچ کے وقار یونس صاحب کے اگزامپل آپ لے لیں. اب وقار یونس جب آئے ان کی ٹیم کے کچھ پلیئرز کے ساتھ انبن ہو گئی اسی بات کے اوپر. وقار کہتے تھے میں دساں گا, میں آپ فارمر کیپٹن ہیں, میں دساں گا ٹیم کس طرح چلانی ہے. جو ٹیم میں آلریڈی پلیئرز موجود تھے انہوں نے کہا ساڈے تو بڑا پلیئر کیڑا ہے, کھیل تو ہم رہے ہیں نا, گراؤنڈ میں ہم نے جانا ہے, ان کی کریے تھے دسو, ادھر بھی بڑا پلیئر ادھر بھی بڑا پلیئر, ان کی کریے کتنی منی ہے. یہ چیزیں کم از کم جو غیر ملکی کوچ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ایگو کے ایشوز نہیں ہوتے, تو یہ بھی پرابلم ہے. تو یہ بڑی مطلب ڈبیٹیبل یہ بات ہے کہ کیا غیر ملکی کوچ ہونا چاہیے یا لوکل کوچ ہونا چاہیے, یہ بڑی ڈبیٹیبل بات ہے. خیر کافی ٹائم ہو گیا, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.